فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة خمس بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها. أما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. اچھا، اب یہ فالحواسوں میں فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے. ما قبل میں اجمالاً ذکر ہو گیا کہ الحواس السلیمۃ والخبر الصادق والعقل. اب ہر ایک کی تفصیل فرماتے ہیں ماتن. تو فرماتے ہیں کہ فالحواس السمع والبصر الی آخرہ. شارح فرماتے ہیں کہ حواس جو ہے یہ حاستن کی جمع ہے. حاستن کے تین معنی آتے ہیں. حاستن یہ گوشت اور ہڈیوں کا یہ کان نہیں ہے، اور یہ آنکھ مٹیریل کا آنکھ، اس کو بھی حادثہ کہتے ہیں. زبان، یہ ناک، یہ جو حواس کے محلات ہیں نا، تو ان کو بھی حواس کہتے ہیں. اور حادثہ بمعنی حس، مصدری معنی میں بھی آتا ہے، جو کہ فعل ہے اصل میں. گویا کہ یعنی مقولہ فعل میں سے حس. اور حادثہ بمعنی قوت. تو شاعر نے فرمایا کہ یہاں حادثہ بمعنی قوت ہے، حادثہ بمعنی کان نہیں ہے، ناک آنکھ نہیں ہے، اور بمعنی فعل بھی نہیں ہے، بلکہ بمعنی قوت حادثہ. اب وہ قوت حادثہ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پھر کہ قوت سامعہ جو ہے، سامعہ کی قوت الگ ہے، باصرہ کی الگ ہے، شامہ کی الگ ہے، ذائقہ کی الگ ہے، لامسہ کی الگ ہے. تو مراد حواس سے وہ قوا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ودیعت فرمائی ہیں اپنے اپنے ایک محل میں، وہ بتائیں گے آپ. تو ماتن نے تو فرمایا کہ فالحواس خمس، حواس جو ہیں وہ پانچ ہیں. خمس پانچ ہیں. تو اب یہ پانچ کا جو حکم انہوں نے کر دیا کہ پانچ ہیں، یہ حکم کدھر سے کیا ہے؟ اس کا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے پانچ ہونے کے علم کا کیا ذریعہ ہے؟ کوئی وحی آئی ہے کہ پانچ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پانچ ہیں، کسی پیغمبر نے فرمایا کہ پانچ ہیں، کسی صحابی نے فرمایا کہ پانچ ہیں. علم کا ذریعہ کیا ہے پانچ ہونے پر؟ تو فرماتے ہیں کہ بمعنی ان العقل حاکم بالضرورت بوجودها، کہ یہاں پر وہی نہیں ہوئی بلکہ یہ بات عقلی ہے. عقل حکم کرتا ہے کہ پانچ ہیں. سمجھ میں آئیے، یہ حکم عقلی جو ہے کہتے یہ بالضرورت بوجودها، کہ عقل جو ہے اس کے نزدیک یہ بات بدیہی ہے کہ یہ پانچ موجودہ حواس ظاہرہ ہیں.
لہذا جب یہ حکم عقلی ہے لیکن عقلیات میں یہ بدیہیات میں سے ہے، نظریات میں سے نہیں ہے۔ آئی سمجھے؟ اچھا رہی یہ تو حواس ظاہرہ کی بات ہو گئی کہ عقل ان کے اوپر حکم بدیہی گویا کہ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ موجود ہے۔ باقی وہ حواس باطنہ کی بات کل گزر چکی ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَاسُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي تُثْبِتُهَا الْفَلَاسِفَةُ فَلَا تَتِمُّ دَلَائِلُهَا عَلَى الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہتے ہیں وہ جو 5 باطنہ حواس ہیں اصول اسلامیہ کے مطابق ان کے دلائل وجود جو ہیں وہ تام نہیں ہے۔ دیکھو ایک تو ان کا وجود بدیہی نہیں ہے، یہ جو ظاہرہ حواس ہیں ان کا وجود تو عقلاً کیا ہے؟ بدیہی۔ تو حواس باطنہ کا وجود جو ہے وہ عقلاً بدیہی نہیں ہے، ان کا وجود جو ہے وہ دلائل مثبتہ پر مبنی ہے۔ دلائل ان کے لیے دلائل دیتے ہیں فلاسفہ۔ مثلا دیکھو نا، ایک دلیل وہ دیتے ہیں کہ بھئی الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، عقل جو ہے یہ ایک ہے، لہذا بیک وقت عقل جو ہے وہ صور کا ادراک بھی کریں، معانی کا ادراک بھی کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ایک عقل ایک ہے تو ایک سے بیک وقت ایک کام صادر ہوتا ہے۔ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بیک وقت ایک کام کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتے، 3 نہیں کر سکتے، لہذا عقل کافی نہیں ہے بلکہ حواس باطنہ چاہیے تاکہ صور منتقش ہو جائیں جزیات کے، جزیات مادیہ کے حصے مشترک میں، پھر اگر وہ صورت غائب ہو جائے حادثہ سے تو پھر وہ محفوظ کرنے کے لیے ایک اور جگہ چاہیے، خیال چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دلائل انہوں نے اس طریقے سے دیے، تو کہتے ہیں وہ جو دلائل ہیں نا ان کے، وہ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد۔ ہاں واحد جو ہے بیک وقت اس سے کئی کام بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئیے؟ ایک بندہ ہوتا ہے، آج کل تو ان کمپیوٹروں نے اور ان چیزوں نے یہ معاملات صاف کر دیے۔ ایک آدمی ہے، اس نے ٹیلی فون بھی کان میں پکڑا ہوا ہے، وہ سنتا بھی ہے، ہاں جی بھی کرتا ہے، نہ کرتا ہے، اور ادھر لکھتا بھی ہے، قلم بھی ہاتھ میں لکھتا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ دلائل جو ہیں یہ فلاسفہ کے دلائل تو ہیں لیکن اسلامیون کے نزدیک یہ تام نہیں ہے، اس لیے جن دلائل پر وہ مبنی ہے وہ حواس باطنہ، وہ دلائل چونکہ اسلامیون کے نزدیک مسلم نہیں ہے، اس لیے ان حواس کو بھی متکلمین نہیں مانتے۔ آئی سو میں کم، لیکن صاحب نبراس نے یہاں ایک بڑی اچھی بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حواس باطنہ کے وجود کے قائلین ہمارے علماء اسلامیون میں سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف فلاسفہ نہیں ہے، علماء اسلامیون بھی بہت بڑے لوگ، بڑے محقق قسم کے لوگ جو ہیں وہ حواس باطنہ کے قائل ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہ دلائل تام نہیں ہے اس لیے متکلمین ان کو نہیں مانتے، تو انہوں نے ایک بڑا اچھا محاکمہ کیا ہے صاحب نبراس نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک ہے ان حواس باطنہ کا اس بات
پر بنائے دلائل فلاسفہ، جو ان کے اس بات کے لیے فلاسفہ دلائل دیتے ہیں نا، ایک آپ ان کا وجود ثابت کریں ان سے، ایک یہ بات ماننا ہے۔ تو اتنے حد تک تو علامہ تفسیرانی کی بات ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ ان کے دلائل جو ہیں وہ تام نہیں ہے، حکماء اسلامیون کے نزدیک وہ تام، اتنی بات ٹھیک۔ تو ان کے فلاسفہ کے دلائل کے اوپر ان کا وجود مبنی کر کے مان لینا، یہ تو متکلمین نہیں مانتے۔ لیکن جو علماء محققین اسلامیون قائل ہیں یہ حواس خمسہ باطنہ کا، وہ قائل ان کے دلائل کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ قائل ہیں علم طب کی وجہ سے۔ ان کے دلائل جو ہے وہ علم طب کے اصول ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ادھر ضرب لگ جائے تو اس سے مشترک ختم، تو آخر عقل تو ختم نہیں ہوئی ہے، آدمی مجنون تو نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خاص کام کرنے والا وہ جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو کوئی قوت تھی نا عقل کے علاوہ، سمجھ آئیے، تھوڑا سا آگے ضرب لگ جائے تو قوت خیالیہ ختم، تو عقل تو ختم نہیں ہوئی، سمجھ آئیے۔ تو اس طریقے سے وہ جو حکماء اسلامیون یا محققین علماء جو اسلام کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ دلائل نہیں ہے جو فلاسفہ کے دلائل ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، ان کے اوپر ہم حواس باطنہ کے وجود کی بنا نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے لیے دلائل کیا ہیں؟ علم طب کے اصول، اس لیے ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا مبنی الگ ہے، ان کا مبنی فلاسفہ کا مبنی الگ ہے، چیز ایک ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فلا تتم دلائلها علی الاصول الاسلامیہ، تو وہ جو دلائل ہیں جو اصول اسلامیہ پر تام نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم مبنی نہیں رکھتے، بلکہ کس پر رکھتے ہیں؟ دلائل ہمارے اور ہیں، وہ علم طب کے اصول ہیں۔ اچھا چلیے آگے۔ والسمع وهي قوة مودعة في العزم المفروش في مقعر السماخ تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى السماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك۔ اچھا اب فلسفہ کا مبنی کیا ہے جس کا اسلامی نہیں؟ وہ بتا دیا میں نے نا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھئی الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، یہ ایک دلیل ہے، ان کے دو تین دلیل اور بھی ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ اس قسم کے دلائل ہیں۔ تو اب یہ وہ پانچ ہیں، پانچ کی تفصیل شروع کر دی کہ السمع۔ تو دیکھو سمع کو ماتن نے پہلے رکھ دیا، اس کے بعد بصر، یہ اصل میں ترتیبی نصوصی ہے، نصوص میں۔ اب دیکھیں اکثر و بیشتر سمع پہلے ہے، بصر اس کے بعد۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تو سمع کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ ختم اللہ، تو سمع پہلے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ جہاں جہاں ذکر ہے تو چونکہ نصوص میں سمع کا ذکر پہلے ہے، اس لیے ماتن نے بھی سمع کا ذکر مقدم رکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوت سامعہ جو ہے یہ بصر وغیرہ دوسری قوتوں سے اس کو زیادہ عمل دخل بھی حاصل ہے ادراکات میں، اس لیے کہ دیکھو سمع ایک ایسی قوت ہے کہ یہ ہر جانب سے ادراک کرتی ہے، جدھر سے بھی آواز آ جائے
کوئی ایک جہت اس کے لیے خاص نہیں ہے، برخلاف بصر کے کہ بصر اپنے محاذات سے تو ادراک کر سکتا ہے، پیچھے سے کر سکتا ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو اس وجہ سے بھی گویا کہ سمع کو تقدم حاصل ہے باعتبار عموم گویا کہ ادراک من کل جہت۔ اب یہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سمع کیا چیز ہے بھائی، تو کہتے ہیں یہاں سمع سے بھی وہ کان مراد نہیں ہے، نہ سمع سے مراد فعل مراد ہے، سماعت سننا بمعنی فعل کی بھی آتا ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہے، یہ قوت مراد ہے، وہی قوت مودعۃ فی العصب المفروش فی مقعر السماخ تدرک بها الاصوات بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماخ، یہ اس کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک قوت ہے مودعۃ فی العصب المفروش فی مقعر السماخ، یہ قوت اللہ جل مجدہ نے ودیعت کی ہے، رکھی ہے اس عصب میں۔ عصب تو جانتے ہو، اعصاب اس کی جمع ہے مسل، سمجھائیے؟ تو عصب جو ہے یہ بھی ایک عجیب کارخانہ ہے باری تعالیٰ کا۔ اعصاب جو ہیں بدن میں یہ 77 اعصاب ہے کل بدن میں، 77 اعصاب میں سے اللہ اکبر، دماغ کی طرف اصل میں یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں وہ جو مغز حرام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو نخاع کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس ریڑھ کی ہڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نخاع پیدا کیا ہے، وہ گودا گودا، یہ ریڑھ کی ہڈی کا جو گودا ہے نخاع، یہ سیدھا جاتا ہے دماغ کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ سیدھا آیا ہے گردن میں، یہ ہڈی سیدھی گئی ہے دماغ کے ساتھ، یہ ہڈی ریڑھ والی ہڈی مل جاتی ہے، تو اس کا جو نخاع ہے وہ بھی دماغ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 14 اعصاب ایسے ہیں، 77 میں سے 14 کہ وہ دماغ سے نکلے ہوئے ہیں، تو باقی کتنے بچے؟ 63۔ یہ 63 اعصاب ایسے ہیں کہ یہ اس نخاع سے نکلے ہوئے ہیں، یہ جو نخاع ملتا ہے نا اس سے نکلے ہوئے، اور یہ اعصاب 77 جو ہیں یہ 2 قسم کے ہیں سارے، بعض اعصاب حس کے ہیں، بعض اعصاب حرکت کے ہیں۔ یہ جو انسان کا بدن حرکت کرتا ہے یہ ان اعصاب کی وجہ سے کرتا ہے، حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو یہ ان اعصاب کی وجہ سے کرتا ہے۔ تمام حواس جو ہے یہ اعصاب کے اندر ہے، ابھی بتائیں گے آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کے یہاں ایک اور تجویف ہے، یہ جو نخاع جہاں ملتا ہے نا دماغ کے ساتھ،
وہاں ایک اور تجویف ہے. اس تجویف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بخار لطیف نورانی پیدا کیا ہوا ہے. بخار ہے یعنی جیسے گیس ہوتا ہے لیکن لطیف ہے اور نورانی ہے. وہ جو بخار لطیف نورانی ہے وہ ان اعصاب کے ذریعے سے پورے بدن میں وہ پھیل گیا ہے. اس بخار لطیف نورانی کو اطباء روح کہتے ہیں. روح وہ جو دماغ کے تجویف میں ہے تو چونکہ اعصاب وہیں سے نکلے کچھ نخاع سے کچھ دماغ سے ان اعصاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بخار لطیف نورانی پورے بدن میں پھیلا دیا ہے. تو اعصاب جو ہیں یہ آگے آ رہا ہے سوائے بصر کے اعصاب کے کہ بصر کے جو اعصاب ہیں وہ مجوف ہیں. وہ جیسے رگ ہوتا ہے ان میں تجویف ہے اگر ڈٹ ڈی ڈٹ بستر گدا. بصر کے اعصاب کے علاوہ باقی سب مسمت ہیں یعنی وہ ان میں تجویف نہیں ہے. وہ گویا کہ یعنی ان میں اندر خلا نہیں ہے بلکہ وہ مسمت ہیں یعنی وہ کندن ہے. کندن سمجھ میں آ گئی ہے. کوٹلی ڈڈنری دور اعصاب سوائے یہ بصر والے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کندن اعصاب کے ذریعے سے وہ جو لطیف بخار ہے وہ پھیلایا ہوا ہے پورے بدن میں. تو اب اعصاب ایسے ہیں بعض کہ وہ حس کے ہیں بعض حرکت کے ہیں لیکن وہ بخار لطیف تو سب میں پھیلا ہوا ہے. وہ روح تو سب کے ذریعے سے بدن میں پھیلا ہوا ہے. آئی سمجھ میں. یہ اعصاب کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی عصب اس انگلی میں حس اور حرکت دونوں کے اعصاب ہیں. ایک عصب اگر متاثر ہو گیا حس والا فرض کرو متاثر ہو گیا تو یہ بے حس ہو جائے گا. یہ انگلی بے حس ہو جائے گی. حرکت والا اگر متاثر ہو گیا تو یہ انگلی بے حرکت ہو جائے گی. تو ہر اندام میں یہ دو قسم کے اعصاب جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں. عائشہ میں اس لیے فرمایا کہ السمع وہی قوت مودعۃ فی العصب. عصب کے اندر اللہ نے رکھا ہے. وہ عصب کدھر ہے؟ ہاں المفروشی فی مقعر السماخ. اس عصب کو پھیلایا گیا ہے. پھیلایا گیا ہے. مفروش پھیلایا گیا ہے. کدھر پھیلایا گیا ہے؟ فی مقعر السماخ. یہ جو کان کا سوراخ ہے اس کو سماخ کہتے ہیں. تو اس کان کے سوراخ کے قعر میں یعنی اندر
اس کان کے سوراخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عصب پھیلایا ہوا ہے، سارے چمڑے میں وہ عصب پھیل گیا ہے۔ اچھا، وہ جو قوت ہے اس کا پھر کیا کام ہے جو اس عصب کے اندر ہے؟ تدرک بہا الاصوات، اس قوت کے ذریعے سے اصوات کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن کیسے ہوتا ہے؟ کہتے دیکھو، بطریق وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع، کہ ایسا ہوتا ہے کہ متکلم جب زبان ہلاتا ہے، بات کرتا ہے، جیسے میں لگا ہوا بات کر رہا ہوں تو میرے منہ میں ہوا ہے، خلا تو محال ہے، ہر جگہ ہوا تو ہے، ملا ہے، میرے منہ میں ہوا ہے، وہ ہوا جو ہے وہ حروف کے ساتھ متکیف ہو جاتی ہے۔ جب زبان ہلتی ہے، مخارج سے زبان ٹکراتی ہے تو حرف پیدا ہوتا ہے، وہ صوت کی بات سمجھائیے۔ تو وہ ان حروف کے ساتھ کی کیفیت کے ساتھ وہ ہوا متکیف ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہا ہا ہا، یہ سارے اس ہوا کے اندر یہ حروف یوں سمجھو کہ متنقش ہو جاتے ہیں۔ تو اس ہوا کے متصل دوسری ہوا لگی ہوئی، وہ ٹکرا دیتی ہے، میرے منہ سے جو ہوا نکلی اس میں کچھ زور نکلا نا، تو وہ ساتھ والے ہوا کو ٹکرا دیا، اس نے وہ ساتھ والے ہوا کو متکیف کر دیا ان حروف کے ساتھ، اس ہوا کے ساتھ دوسری ہوا، تیسری ہوا، ہر ایک دوسرا کیفیت وہ لیتی رہی، حتیٰ کہ سامع کے کان میں بھی ہوا ہے۔ یہ جو خلا ہے، یہ جو سماخ ہے، اس کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو یہ باہر کی ہوا جو متکیف بالحروف ہے، اس نے ٹکر مار دی اس اندر والی ہوا کو، اندر والی ہوا میں جنبش آ گیا اور اس میں بھی وہی حروف کا تکیف پیدا ہو گیا، اور یہ جیسے تکیف پیدا ہوا اندر والی ہوا میں، وہ ٹکرائی اس عصب کے ساتھ جس میں وہ قوت اللہ تعالی نے رکھی ہے، تو اس عصب نے اس قوت کے ذریعے سے ان حروف کو اخذ کر لیا کہ متکلم نے یہ کہہ دیا ہے۔ یہ کیفیت سماعت ہے۔ عائشہ میں بطریق وصول الہواء المتکیف، ہاں، اس طریقے سے کہ وہ ہوائے متکیف جو ہے بکیفیت صوت، ہاں، اب دیکھو نا، صوت کی تمام کیفیات جو ہے وہ کتنی بڑی قدرت ہے اس مولا کی کہ صوت کی تمام کیفیات جو ہے وہ اس ہوا میں منتقش ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ والی ہوا میں، اور پھر ساتھ والی، اور پھر ساتھ والی، اور کے اس کے اندر جو ہے بعض صوت دیکھو نا، قرآن نے بھی کہا کہ نان کر الاصوات الا صوت الحمیر، بعض اصوات اچھی نہیں لگتی ہے نا، کری الصوت ہوتی ہے، بعض لوگ کری الصوت ہوتے ہیں، تو وہ صوت کی کراہت بھی اس ہوا میں آ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان سن لیتا ہے کبھی آوازیں، ہاں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بھیڑے رونے کو چپ چنگی، سمجھ آئی نا؟ تو گندی آوازیں جو ہے وہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اچھی آوازیں وہ پھر اچھی لگتی، تو آواز کی تمام کیفیات وہ متکیف ہو جاتی ہیں۔ عائشہ میں الی السماع بمعنی، اب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس ہوا کو سماعت میں تاثیر ہوئی، ہوا نے متکیف ہو کر حروف کو پہنچا دیا، ہاں، اس عصب تک۔ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے
سماعت کے لیے مؤثر نہیں ہے یہ چیز، مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے. کہتے ہیں بمعنی ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذالک، کہ جب یہ ہوا پہنچے نا ادھر سماخ میں تو اللہ تبارک و تعالی ادراک پیدا کر دیتا ہے. تو ادراک پیدا کرنے والا خالق تو اور ہے، یہ تو اس کے لیے سبب ہے. آئی سمجھ میں؟ تو بجری العادت کہ باری تعالیٰ کی عادت ایسی جاری ہے کہ جب یہ چیز پہنچے وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک پیدا کر دیتا. آئی سمجھ میں؟ چلو جی. والبصر وهي قوة مودعة في الأسئلتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان فتعرفان إلى الأذنين، تدرك بها الأذهان والألوان والأشعار والمكاثير والحركات والحسن والحب وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العقل تلك القوة. اچھا، اب یہ دوسری چیز جو ہے وہ بصر ہے. فرماتے بصر بھی یہی، بصر سے بھی مراد وہی تین معنی ہے یہاں بھی، لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ وہی قوت مودعۃ فی العصبتین المجوفتین. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بصر والی جو عصبتین ہے وہ مجوف ہے، صرف یہ دو عصب ہیں جو مجوف ہے، باقی تمام مسمت ہے، کندن ہے. یہ قوت جو ہے، یہ جو دو عصب ہیں یہ نکلتی ہے اصل میں تو یہ مقدم دماغ سے. یہ جو دو عصب ہے، یہ جو تجویف مقدم ہے جو کل میں نے بتایا تھا آپ کو، تجویف مقدم کے اول حصے سے یہ دو عصبتیں نکلتی ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مجوف رکھا ہے. ہاں، یہ مجوف یہ رگ کی طرح، جیسے رگ میں خون جاتا ہے نا، سوراخ ہوتا ہے اس میں، اسی طرح ان پٹھوں میں بھی سوراخ ہے. یہ سوراخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں، دیکھو کہ ان سوراخوں کے اندر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بخار لطیف نورانی، ان سوراخوں کے اندر دماغ سے وہ بخار لطیف نورانی جو ہے وہ چلتا ہے، ان سوراخوں میں وہ آتا ہے. یہاں سے یہ عصبتین شروع ہوئی آئیں، یہاں یہ جو آبرو ٹکراتے ہیں نا جہاں پر، اس سے تھوڑا اوپر یہاں پر یہ جو دونوں ہیں نا، یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں. یہ ان کا ملتقا ہے، یلتقیان، یہاں جمع ہو جاتی ہیں نیچے. اب التقاء میں محققین علماء کا اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ایسے ٹکراتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سلیب کی طرح کاٹ دیتی ہے، ان کا التقاء سلیبی ہے. سمجھ آئیے؟ ایک یہ والا اس کے اندر گھس گیا تو ادھر نکل گیا، تو اس میں جو نور آیا وہ اور اس کے اندر جو نور آیا وہ دونوں جمع ہو گئے یہاں پر. اس کو مجمع النورین کہتے ہیں یا مجمع النور. اس التقاء والی جگہ کو تو ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ اس طریقے سے ٹکرا،
دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ٹکراتے کہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، جیسے صلیب ہوتا ہے کراس نہیں ہوتا، بلکہ التقاء تو ان کا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سوراخ نہیں ہے۔ یہاں یہ مل جاتی ہیں دونوں، تو پھر دائیں والا دائیں آنکھ میں چلا جاتا ہے اور بائیں والا بائیں آنکھ میں چلا جاتا ہے۔ اور جو التقاء کے علی سبیل الصلیب قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو دائیں والا ہے نا یہ یہاں کراس کر کے بائیں میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو بائیں والا ہے نا یہ یہاں کراس کر کے دائیں آنکھ میں چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دو محققین علماء کے اقوال ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے اور اتفاق سب کا کہ التقاء تو دونوں کا ہوتا ہے، التقاء علی سبیل الصلیب ہے یا التقاء لا علی سبیل الصلیب ہے، لیکن دونوں کا التقاء ہوتا ہے۔ اور التقاء والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجمع النور۔ اللتین تتلاقیان، وہ دو مجوف عصبات جو آپس میں ملتے ہیں، ثم تفترقان، پھر جدا ہوتے ہیں، اور فتعدیان الی العینین، تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی فتتصلان الی العینین، وہ پھر پہنچ جاتے ہیں کدھر؟ عینین کی طرف۔ تدرک بها الاضواء والالوان والاشکال والمقادیر والحرکات والحسن والقبح وغیر ذلك، اس قوت کے ذریعے سے ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، ہاں، روشنیوں کا، رنگوں کا، اشکال کا، مقادیر کا، حرکات و سکنات کا، حسن و قبح کا وغیر ذلك۔ باقی بھی بہت سی چیزیں جو بصر کے مدرکات میں سے، لیکن اس میں اختلاف ضرور ہے کہ بصر کا مدرک بالذات کون ہے۔ یہ ادراک تو سب بہت سی چیزوں کا کرتا ہے بصر، لیکن مدرک بالذات کون ہے؟ باقی چیزیں تو بتبع ہوں گی، وہ ایک چیز بالذات مدرک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مدرک بالذات جو ہیں وہ اضواء ہے، یہ روشنیاں ہیں نا، یہ مدرک بالذات ہے، تو روشنیوں کے بعد پھر یہ باقی چیزیں بتبع مدرک، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اضواء نہیں ہے، الوان ہے، یہ جو رنگ ہے چیزوں کے، یہ الوان جو ہیں یہ مدرک بالذات ہیں، اور یہ باقی چیزیں سب مدرک بالتبع ہیں۔ یہ دو قول مدرک بالذات میں ہیں، آئی سمجھ میں؟ یہاں بھی کہتے ہیں یہی چیز ہے کہ مما یخلق اللہ تعالی ادراکہا فی النفس عند استعمال العبد تلک القوۃ، کہ یہاں بھی جب آپ بندہ اس قوت کو استعمال کرتا ہے، قوت باصرہ کو، تو اللہ تبارک و تعالی ادراک پیدا کر دیتا ہے، ہاں، تو خالق ادراک تو وہی ہے۔ چلوش والشم والقوة المودعة في الزائدتين والنابتتين في مقدم الدماغ الشبیہتین بحلمتی الثدی تدرك بها الروائح بطریق حصول الہواء المتکیف بکیفیت۔ ذی الرائحة من الخیشوم۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ شم ہے، قوت شامہ، یہاں بھی کہتے ہیں وہی معنی ہے، وَيَقِيَ قُوَّةٌ مُودَعَةٌ بِالزَّائِدَتَيْنِ النَّابِتَتَيْنِ، ہاں، یہ ایک قوت مودعہ ہے۔ کہاں مودعہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائدتین پیدا کی ہیں، یہ جو دماغ کا مقدم حصہ ہے، اس مقدم حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو زائدتین اس لیے کہہ دیا، دو زائد گوشت کے ٹکڑے پیدا کیے،
کیسے وہ زائدتین نابتتین فی مقدم الدماغ، کہتے الشبیہتین بحلمتئی الثدی، وہ جو دو ٹکڑے ہیں نا ان کی مشابہت ہے پستان کے سرے کے ساتھ. یہ عورت یا مرد کا پستان ہوتا ہے نا تو اس کا سرا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے بالکل. دماغ کے مقدم میں ایسے دو لٹھی گندے ایسے اتیا سرون جی، یہ جو پستان کے سرے ہوتے ہیں، اسی طرح دو گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو یہ جو قوت شامہ ہے یہ وہ جو پستان کے سرے کی طرح گوشت لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت ودیعت کی ہے. ہاں اچھا تو دیکھو نا، تدرک بہر روائح، ہاں روائح کا ادراک اس سے ہوتا ہے. ہاں خوشبوئیوں کا یا بدبوئیوں کا ہاں ادراک ہوتا ہے. روائح کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بطریق وصول الہواء المتکیف بکیفیت ذی الرائحۃ الی الخیشوم. یہ جو خیشوم ہے، یہ جو ہڈی ہے یعنی ناک کے اونچے حصے کی یہ ہڈی، یہ ادھر آئی ہے نا نیچے، یہاں تک تھوڑی سی وہ یہاں پھر نرم بن جاتی ہے، اوپر جائے تو ہڈی ہے، یہ سخت ہے. یہ جو ہڈی ہے، اس ہڈی تک یہ ہوا جو متکیف ہے بذی رائحہ، ذی رائحہ چیز کی جیسے رائحہ ہے، وہ کیفیت اس ہوا کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ ہوا جاتے 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 ناک کے اندر جو ہوا ہے وہ متکیف ہو، اور پھر آگے جو خلا ہے خیشوم تک وہ متکیف ہو جاتی ہے. تو وہاں تو وہ قریب ہے نا، وہ مقدم و دماغ میں ہے، وہ دو وہ لٹکتے. تو وہ خوشبوئی یا بدبوئی کا ادراک وہ دو جو لوتھڑے ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اچھی بو ہے یا بری بو. عائشہ میں تدرک بہر روائح بطریق وصول الہواء المتکیف بکیفیت ذی الرائحۃ الی الخیشوم، ہوا جو ہے وہ خیشوم تک جاتی ہے، یعنی اس ہڈی کے آخر تک. تو اس ہڈی کے آخر تک ہوا چلی جاتی ہے، تو اوپر سے وہ لٹک رہے ہیں، وہ ادراک کر لیتے ہیں کہ بھئی کوئی عطر اچھی ہے عطر ہے، ہاں گلاب ہے. سمجھ میں آئیے؟ اور یا کہتے ہیں بدبوئی ہے یا دیران ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ ادراک اس طریقے سے قوت شامہ کر لیتی ہے. کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہو گیا کہ قدرتوں پر پختہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک انسان کے اندر چھوٹی سی کھوپڑی ہے، اس کے اندر کیا کیا رکھا. اور یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے، یہ ایک چیز ہل جائے نا اپنی جگہ سے، یہ پھر میٹنگیں کرتے ہیں، ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھاؤ تو اس کو معلوم کرو بھئی کیسا ہے، کیا قدرت ہے اس مولا کی، کیسے سسٹم اس نے بنایا. اصل کی دا جدید سے جدید نہ رہے، جدید کوئی چیز نہیں، جدید کی بنیاد وہی قدیم ہے. اتنا ہوگا کہ بنیاد تو وہی ہے، انہوں نے کچھ برانچیں مزید نکالی ہوں گی، بنیاد تو وہی ہے، بنیاد میں کوئی فرق نہیں. یہ تشریح الابدان کے مسائل، طب کے تشریح الابدان کے، یہ ایک الگ شعبہ ہے
طب یونانی کا، یہ تشریحات انہوں نے کیا سر، ان کی تحقیقات بھی اسی کے اوپر مبنی ہے، یعنی یہ تو اس میں کوئی ہل جل نہیں کر سکتے کہ یہ قوت جو ہے طب یونانی نے یہ کہا کہ یہ ادھر ہے تو طب جدید نے کہا کہ وہ ادھر ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ طب یونانی نے جو کچھ کہا ہے قدماء حکماء نے یہ انہی تحقیقات کے اوپر مبنی کر کے آگے ریسرچ کر رہے ہیں۔ دوائیوں میں ریسرچ کرتے ہیں یہ لوگ، امراض میں کرتے ہیں، چونکہ نئے نئے امراض پیدا ہوتے ہیں تو امراض میں یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے علاج میں ریسرچ کرتے ہیں، طرق علاج میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ پھر کئی میدان ہیں۔ لا دقه شي ده تعصب وي كده قشد پټه مو ته پټي وای پنجابی کې مو ته پټي وای ہاں وہ معاملہ ہوگی کہ معاملہ پٹی میں کمزور شي بډا شوی اندرې وسو نورمال د ډېری پاساب کړو او یخنیم کې دې شي کمزوري اسه دنو یہ جو اعصاب ہیں اس کے اوپر تو تمام بدن کا دار و مدار بھی ہے نا، حس و حرکت پر تو سب چلتا ہے نا، دو ہی تو چیزیں ہیں بدن، حصے اور حرکت۔